ایک شخص تجارت کے لیے یعنی بزنس کے لیے ملک شام گیا۔ وہاں اس نے ایک خواب دیکھا۔ صبح وہ عیسائیوں کی عبادت گاہ میں گیا اور وہاں بحیرہ نامی ایک راہب کو اس نے اپنا خواب سنا کر اس کی تعبیر پوچھی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ خواب کچھ اس طرح تھا کہ اس نے دیکھا کہ مکے میں ایک روشنی آئی اور مکے کے سارے گھر اس روشنی سے روشن ہو گئے۔ پھر وہ ساری روشنی ایک جگہ جمع ہوئی اور اس شخص کے گھر میں آ گئی اور اس بندے نے دروازہ بند کر لیا۔ جب اس نے راہب کو اپنا یہ خواب سنایا تو راہب نے اس سے پوچھا، تم کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا مکے سے۔ اس نے پھر پوچھا، کون سے قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ کہا قریش سے۔ پوچھا کرتے کیا ہو؟ کہا تاجر ہوں۔ وہ راہب کہنے لگا، اگر اللہ پاک نے تمہارا خواب کو سچا فرما دیا تو وہ تمہاری قوم میں ایک ایسا نبی بھیجے گا، اس کی زندگی میں تم اس کے وزیر یعنی منسٹر ہوگے اور انتقال کے بعد اس کے خلیفہ بنو گے۔ پھر وہ شخص مکہ آ گیا۔ اس نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا کہ جب میں گیا ہوا تھا تو یہاں کوئی خاص بات ہوئی تھی؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں، عبداللہ کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ تو وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور پوچھا، کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک ایک ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اور میں لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتا ہوں اور برائی سے روکتا ہوں۔ تو وہ شخص فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے فرمایا کہ جب کسی نے میری بات نہیں مانی تو اس نے میری دعوت کو قبول کیا اور مجھ پر ایمان لے آیا، اس پر ہمیشہ قائم رہا۔ جی ہاں پیارے بچوں، وہ شخص ہمارے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ جب جب کفار نے حضور کو تکلیف دی وہ آپ کے ساتھ ہوتے، جب کفار حضور کے غلاموں کو تکلیف دیتے وہ تب بھی ڈٹ کر کھڑے ہوتے، جب حضور کی باتوں کو کوئی نہیں مانتا تو آپ حضور کے ساتھ ہوتے اور ان کی باتوں کی تصدیق کرتے۔ آپ ہجرت کے سفر میں بھی حضور کے ساتھ رہے اور آج مزار میں بھی حضور کے ساتھ ہیں۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں اسلام کے اس عظیم ہیرو کی جو انبیاء کے بعد انسانوں میں سب سے افضل انسان ہیں، سب سے پہلے ایمان والے اور مسلمانوں کے سب سے پہلے خلیفہ یعنی امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔